پورا اس ویلے کفر پریشان ہے، پورا کفر اس ویلے پریشان ہے بھئی یہ لبیک دے نعرے کیویں لگ رہے. آج بھی وہ شیخو پورے تو مولانا آئے تو کہنے میں شیخو پورے دے ایم این اے نے میں مسجد جو کڑوا دیتا بھئی مولانا لبیک دے نعرے لان. ایڈے لانتی ہوئے بڑے پترو اے ہونے نہ گلاں نہ تے گل نہیں نہ بندی، پیڑا اور تے پھکیاں اور اینجو نہیں ہونا. ہن تے لبیک دا نعرہ لگنا ہے، ہن تانوں لانتا پینیاں. گناہگار کے لیے معافی ہے. حضور نے فرمایا میری شفاعت تے ہے ہی بڑے گناہ والے واسطے. جدوں قیامت والے دن حضور بازو شفاعت کھولیں گے نا، وانا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائد اذا وفدوا وانا خطیب اذا انصتوا وانا شفیع اذا حبسوا وانا مبشر اذا یئسوا الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی ولواء الحمد یومئذ. حضور نے فرمایا سب سے پہلے قبر انور سے میں باہر آؤں گا. حضور فرماتے ہیں جب ساری دنیا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی، حضور فرماتے ہیں قیادت میری ہوگی. اے منڈے آج ان سینہ تان کے لان ہون نہیں، ہر جگہ نعرے انج لانے. قیامت نو جڑے لالچی بن کے لان گے نا، آل حضرت ڈنڈا لے کے تے کھڑے ہون گے. پکی بات ہے، آل حضرت کو بڑا ایک روحانی ڈنڈا ہونا ہے. فرمایا دنیا تے منیا نہیں لالچی آج لانا رہے، آج ہم ان کو سیر دیکھیں گے، منکر آج ان سے التجا نہ کریں. یہ آل حضرت فرمایا کہ میں ڈنڈا لے کے کٹ دینا. آل حضرت اس دن دنیا تے تو منیا نہیں، آج لالچی بن کے قیامت نو لبیک جے کہنا ہے. حضور میں بھی بڑا گناہگار ہاں، میں بھی بڑا پھس گیا. جے قیامت نو لالچی بن کے لبیک کہنا ہے تے آج لے ان کی پناہ. اس واسطے میں کہنا حضور دی امت انج نعرے لائے کہ قبر وچ بن دیکھے ساڈے منڈے دے سینے پھٹ دین. حضور دا جو خالی تصور ہی آیا نا کہ حضور کی زلفیں ایسی تھیں، حضور کا چہرہ انور ایسے تھا، حضور مسکراتے ایسے تھے، میرے آقا چلتے ایسے تھے، میرے آقا کے ابرو ایسے تھے، میرے آقا کے ہاتھ مبارک ایسے تھے، میرے آقا کی انگلیاں ایسی تھیں، میرے آقا کے پاؤں مبارک ایسے تھے، میرے آقا کا جو پسینہ جو ہے اس سے خوشبو آیا کرتی تھی. تو دسو جس قبر جو حضور دی جلوہ گری ہونی اتنے پھر خوشبو کیوں جی ہونی؟ تو بن دیکھے تواڈے سینے پھٹ دین تے قبر جدوں تسی ویکھو تے پھر لبیک دا نعرہ کیوں جو ہونا؟ تو توجہ بھائی، فرشتے نے کہنا ہے بابا، فرشتے خود کہنا ہے جان نکلن تو دیو بابا. اسی سمجھ گئے قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، گھر فرشتے سر اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں کہ پائے مصطفیٰ سے اے فرشتوں میں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے بعد. حضور نال پیار کرنا ہے. جدروں بھی جمع تفریق کر کے لے آؤ نا، جدروں بھی اگے حضور ہی کھڑے نے. ہاں بالکل، دنیا میں سارا نظام صرف حضور دی وجہ تو کھڑے، ورنہ حضور دی امت کیڑا جرم ہے جڑا نہیں کر. پہلی امتہ گھٹ توڑیا عذاب آ گیا، صرف گھٹ توڑیا عذاب. کیوں جی؟ ایک نافرمانی کی تھی، ہفتے والے دن مچھلیاں نپیاں، منع سی ہفتے نو مچھلیاں نہیں نپنیاں، تے بندر بن گئے. دسو جی تے سرے عام سود کھاندے 70 واری ماں نہ آدنا گناہ وے زنا کرنا. ماں نہ بندہ زنا کرے 70 واری، ایک کم از کم سود دا گناہ وے. قیامت والے دن آج صدر بھی کہتا ہے مولویوں کو جی صورت کڈو سود حلال ہوئے. شرعی عدالت دے جج بھی کہندے اس زمانے میں سود کا نظام اور تھا، اب اور ہے. اور دسو پھر سانو یہ سمجھاؤ گل کہ اللہ نے اپنے نبی نو ایو جہ دین دتا جڑا زمانے نہ چل بھی نہ سکے. وَأَرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً. یہ تو حضور نے فخر کیتا ہے اس گل تے. آج تم کس طرف حضور کی امت قیامت والے دن جتنا بھی کوئی بڑا گناہگار ہوئے گا نا، الذین یاکلون الربا. حافظ کیڑے کیڑے بڑھائے نظر میں انہوں کو سنا. حافظو اچھا گیا ادھر، اچھا گیا چلو نہیں تو بیٹھے رہا. آج تو دولہا نا، ہاں دولہا میں اج بن گیا، میں کہ بننے سن تو پھر ہوں تو بن گئے. ہاں پھر تو دولہے ہوتے پیسے سٹے جان، دولہا آپو تو نہیں نا اتر کے چکتا. براتی چاہتے ہوں براتی میں ہی پڑھن لگا، تسی بے فکر ہو جائے. الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا. قیامت والے دن ساری دنیا آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک سارے جمع ہوں گے. میرے آقا نے فرمایا جھلا صرف وہی اٹھے گا جڑا دنیا تے سود کھاندا سی. یہ قیامت نو بھی جھلے اٹھن گے، ٹکرا مار دے پھرن گے. لوگ کہیں گے کون ہے؟
انہیں کہا سود خورے اور کون؟ ہاں اس مخلوق بھی پہچانے جان کے سود خورے. سود اتنا بڑا گناہ ہے. کیوں جی؟ پورے قرآن اعلان جنگ کدے نال ہے پتہ ہے؟ ہاں صرف ایک بار یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ. میں سود چھڑ دو ایمان والے ہو یا نہ چھڑ دے تو پھر اللہ رسول نال اعلان جنگ کرو. اے نظام کیویں مکنا ہے بچیو؟ اے ادو ہی مکنا ہے جدو رسول اللہ دا دین تخت تے آنا ہے. اے نظام نو کیوں کس نے ختم کرنا ہے؟ تسی تو ایسے ہی ختم کر. بس حضور دا دین تخت تے لے آؤ. 10 ارب روپے دی پاکستان وچ روزانہ کرپشن ہوندی، بددیانتی، پیسہ ناجائز استعمال لوگ لیندے. 5 ارب دی 5 ارب دی تے روزانہ 5 ارب جڑا اسی ادھر بددیانتی کر دینا، اسی لوگوں نوں ویسے دے دیاں گے تے سود کسی بھی نہیں لینا. کیوں جی؟ اسی دوسری ہانڈی نہیں پکڑ دینی کسی دے گھر. اور ہاں اسی کہنا بھی مرچا نہ روٹی کھاؤ، جڑے پیسے فالتو برما دے مسلمانوں نوں بھیجو. ہاں اسی 20 قسم دے اواریاں شواریاں اسی بند کر دینیاں، میکڈونلڈ بند کر دینے. ہاں اسی کہنا انسان دے پتر گھر بیٹھ کے روٹیاں کھاؤ. اسلام روٹی ضرور دیندا، عیاشی دا سامان نہیں دیندا. ہاں اے میں پوری تاریخ اسلام وچ پڑھیا، عیاشی دا سامان نہیں دیندا، روٹی ہو دیندا. اے وعدہ ہے رب دا. ہاں سوٹ ہوے بندہ 500 روپے نال بھی گزارا ہوتا ہے، ضروری 10,000 دا سوٹ پانا جی. تے بادشاہ عمر بن عبد العزیز ہون جنہاں دے دور وچ زکات لین والا بھی کوئی نہ ہوے، لیکن بادشاہ ایک کو سوٹ پاوے. تو 60 لاکھ دے کیڑی گل تے سوٹ پانا جس قوم دے اندر بچیاں دریائے راوی چھالا مارن تے دریائے سندھ چھالا مارن، انہاں کو روٹی کوئی نہیں سی، ماں بچیاں سمیت چھال مار گئی. تو 60 لاکھ دے سوٹ پا کے کی دسنا قوم؟ بور بانے روٹی کھان لگے تے دہی تھوڑا سی تے اتھوں تیارا لاہور دہی لین آیا. اے گلاں رسول اللہ دا دین ہوئے گا نا تے 36 لاکھ مربع میل دے حکمران ہوے نا حضرت عمر، تے پھر بھی اسلام نویں کپڑے نہیں پان دیندا، 36 پیوند لگا کے قمیض پوا دیندا. میں اس اسلام دی گل کر جی. ہاں پیر بھی جڑے اندر بیٹھ کے پیریاں مریدیاں کرنے نا، انہاں کو انہاں نوں کہنا ہے گنتی مارو 2 دن. لکھاں روپے قوم دے کھا کے تساں قوم نو دتا کہ یہ 5 پتر تے 5 ہی پیر کنج بن گئے. ہاں جی یہ بھی کوئی معیار اسلام وچ ہے کہ کوئی نہیں؟ خالی پیر دا پتر ہونے نہ بندہ پیر بن جاتا. بڑے بڑے اتنے فسادات برپا ہون، ان فسادات تاں ہی ختم ہون گے جدو رسول اللہ دا دین تخت ہوتا ہے. پتہ ہے نا فاروق اعظم اپنے زمانے سویر دی جدو اشراق پڑھے جاندے سن نا مسجد نبی شریف وچ، پھر آپ اپنا درہ لے کے ڈنڈا آپ مسجد نبی شریف وچ جاندے سن. جڑے بڈھے صحابہ سن انہاں نوں دا فرماندے تسی اللہ اللہ کرو، تے جڑے جوان سن آپ ڈنڈے نہ باہر کڈ دے سن. میں جاؤ جا کے محنت کرو، جاؤ. فرمایا کیسر کس طرح کنے فتح کرنا ہے جی تسی ایتھے بیٹھ کے تسبیحاں چگڑیاں. بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دے رم آہو. اقبال کہندا باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ، کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ. یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات. میں خانہ یورپ کے دستور نرالے ہیں، لاتے ہیں سرور اول دیتے ہیں شراب آخر. اے بڑے ڈاڈے اے اسلام جڑا وہ صرف اسلام ہے، اودے تے آؤ واپس. ہاں جی اودے تے واپس آؤ بس. اور کوئی مقصد کوئی نہیں. اسی تانوں بڑے بڑے وسوسے پان گے، تسی بچو کوئی جج بننا ہے، کوئی وکیل بننا ہے، تسی کوئی گورنر بنو. اسی مڑ کے مسیتی مولانا حفظ کرانا ہے، میں مڑ کے حمد یحمد حمدن فهو حامد وحمد یحمد حمدا فذاک محمود لم یحمد لم یحمد لا یحمد لا یحمد لن یحمد لن یحمد لا یحمدن لا یحمدن لا یحمدن لا یحمدن الامر من یحمد لتحمد لیحمد لیحمد والنایان لا تحمد لا تحمد لا یحمد لا یحمد. الظرف منه محمد محمدان محامد ومحمد والآلة منه محمد محمدان محامد ومحمد محمدة محمدتان محامد ومحمدة محماد محمدان محامد محمد ومحمدة. افعل التفضيل المذكر منه احمد واحمدان احمدون حامد وحامد والمؤنث منه حمدا حمديان حمديات حمد وحميدا. وفعل التعجب منه ما احمد واحمد بي وحمد حمدت.
لبیک یا رسول اللہ